بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول غروب محبت کی قسط نمبر 15، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید۔ قسط کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ، جو لوگ چینل پہ نیو ہیں کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ تھینک یو۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ تمہاری مرضی ہے۔ اس سے بات ختم کرنے کے بعد فون ہاتھ میں لیے میں کافی دیر تک سوچتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ وہ واقعی بہت ڈر گئی ہے، اور مجھے تو توقع بھی نہیں تھی کہ اس میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ اپنے گھر والوں کو شیراز کے لیے انکار کر دے گی۔ اس کے پاپا اس سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ سخت بھی بہت تھے۔ قدسیہ ان سے ڈرتی بھی بہت تھی۔ اگر عفان کی بات نہ ہوتی تو قدسیہ لاکھ شیراز کو پسند کرتی، اپنے پاپا کی ہاں کو نا میں نہیں بدل سکتی۔ قدسیہ کے پاپا شیراز کو انکار کہہ ہی نہیں سکتے تھے۔ قدسیہ کی بچگانہ ناپسندیدگی کے علاوہ شیراز میں کوئی خرابی نہیں تھی، اور وہ صرف قدسیہ کی بیجا چڑ کی وجہ سے انکار کیوں کرتے؟ میرے پاس صرف ایک ہی شخص تھا، شیراز، جس سے میں اپنی بات کی ابتدا کر سکتی تھی، اور میں نے کر لی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ کال کی۔ اس بار میں نے اسے عفان کے بارے میں بتایا۔ میں نے اسے سب بتایا کہ قدسیہ اسے پسند کرتی تھی، لیکن عفان نے اس پر ایسا جال بچھایا کہ وہ قدسیہ ہی نہیں رہی۔ وہ ایک کرپٹ لڑکا ہے اور لڑکیوں کو ایسے ہی پاگل بناتا ہے کالج میں سب عفان کی شہرت کو جانتے ہیں، لیکن قدسیہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پہلے تو ٹھیک تھی، بس چند مہینوں سے ہی اس کی باتوں میں آ چکی ہے۔ شیراز حقیقتاً یہ سب جان کر پریشان ہو گیا۔ وہ شیراز کو انکار کر دیتی، لیکن وہ ایسے لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی برباد کر لے گی، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شیراز واقعی میں قدسیہ سے بہت محبت کرتا تھا، خود سے زیادہ اسے قدسیہ کی فکر تھی۔ پہلے میں نے سوچا تھا اس کے گھر والوں کو بتا دوں، پھر سوچا آپ سے بات کی جائے۔ آپ کے لیے اس کی پسند کا ذکر میں نے اسی لیے کیا تھا تاکہ آپ دونوں کی منگنی ہو جائے اور وہ اس لڑکے سے بچ جائے۔ آپ جلد از جلد قدسیہ سے نکاح کر لیں۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہاں کرتا رہا۔ پھر میں نے قدسیہ کی ماما کو فون کیا، ان سے تفصیلی بات کی۔ کون ہے وہ لڑکا حوریہ؟ تم نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے، کسی دوسرے شہر سے پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ قدسیہ میں تو اتنی سمجھ بوجھ ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو پڑھ سکے۔ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، وہ بھی ایسے لڑکے کے لیے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری قدسیہ۔ آنٹی، میں نے قدسیہ کو بہت سمجھایا ہے، لیکن وہ میری نہیں سنتی۔ شیراز اتنا اچھا لڑکا ہے، آپ جلد از جلد دونوں کا نکاح کر دیں۔ وہ یہ سن کر اور پریشان ہو گئی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ شیراز کے لیے تو قدسیہ مان ہی نہیں رہی ہے۔ اس کے پاپا شیراز کے لیے سمجھو ہاں ہی کیے بیٹھے ہیں، لیکن قدسیہ سے زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سب انہیں معلوم ہوا تو بہت ناراض ہوں گے۔ تو آپ قدسیہ کی پسند سے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے دیں گی جسے کالج کے اچھے اسٹوڈنٹس پسند نہیں کرتے؟ اس کا تعلق کسی اور ہی سوسائٹی سے ہے۔ آئے دن اس سے متعلق افواہیں اڑتی رہتی ہیں۔ کبھی کبھی تو قدسیہ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے آنٹی کہ اگر آپ لوگ نہیں بھی مانیں تو وہ اس لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج کر لے گی۔ کورٹ میرج؟ ان کے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ کیا ایسا کہا قدسیہ نے کبھی؟ جی کہا تھا، اسی لیے تو سب آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ اتنا بڑا قدم اٹھائے گی؟ قدسیہ کے تیور اس دن بتا رہے تھے بہت کچھ، جب وہ شیراز کے لیے انکار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس کی مرضی عزیز ہے، لیکن ہم ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اسے کنویں میں چھلانگ لگانے دیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ خاندان میں کسی کے کانوں تک یہ خبر جائے۔ آپ راضی کریں قدسیہ کو شیراز کے لیے۔ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ اس کے پاپا کو بہت مان ہے اس پر۔ قدسیہ نے کسی لڑکے کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن ہاں اتنا کہا کہ وہ اپنی پسند سے کرنا چاہتی ہے۔ میری بیٹی نے ایسے لڑکے کو پسند کیا ہے؟ حوریہ، تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے بتا دیا۔ میرے تو اوسان ہی بحال نہیں ہو رہے ہیں یہ سب سن کر۔ قدسیہ تو اس لڑکے سے چھپ چھپ کر ملتی ہے، کالج سے اکثر غائب رہتی ہے۔ قدسیہ کالج سے غائب رہتی ہے؟ ان کی آواز لرزنے لگی۔ خدایا، یہ لڑکی ہماری غیرت کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے؟ اگلے دن قدسیہ کالج نہیں آئی۔ اس سے اگلے دن بھی نہیں آئی۔ عفان فکر مند ہو گیا تھا۔ تمہاری بھی بات نہیں ہوئی اس سے؟
وہ بلا وجہ بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا آ جائے گی عفان، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، کوئی وجہ تو ہوگی۔ پھر بھی وہ بے چین ہی رہا، بار بار اس کا نمبر ڈائل کرتا رہا جو کہ آف جا رہا تھا۔ تم اس کے گھر کیوں نہیں جاتی؟ ٹھیک ہے میں شام میں چلی جاؤں گی۔ اور میں شام میں چلی گئی۔ آنٹی مجھے چپکے سے ڈرائنگ روم میں لے گئیں، ان کی آنکھیں متورم تھیں، شاید وہ روتی رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی قدسیہ کے پاپا کو اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا ہے، انہوں نے فوراً شیراز کے لیے ہاں کر دی۔ ٹھیک کیا انکل نے۔ قدسیہ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے، بہت ہنگامہ کیا ہے اس نے۔ اس کے پاپا خود بھی آفس نہیں جا رہے، سارا دن گھر میں ہی رہتے ہیں، اس کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں۔ شادی؟ حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ یہ تھی ناول کی غروب محبت ناول کی قسط نمبر 15۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی جلد ہی اپلوڈ کی جائے گی، اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ناول پڑھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔